انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم کی جس طرح سے پوری کی پوری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کی پوری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آج کتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے قرآن کریم کو لوگوں نے بدلنا چاہا، لیکن آج تک کوئی ایک نقطہ بھی نہ ہٹا پایا۔ قرآن کریم کا کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی جزم، کوئی تشدید، کوئی الف، کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی جز، کوئی حصہ آج تک کوئی کہیں سے کہیں تک ہٹا نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ نے خود اپنی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں کتنا دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے آوازیں اٹھائی، لوگوں نے شور و شغب مچایا کہ قرآن کریم کی وہ آیت نکال دو، قرآن کریم کی اتنی آیتیں نکال دو۔ ایک آیت تھا وسیم رضوی جس کا نام تھا، وہ کہتا تھا قرآن کریم سے اتنی آیتیں نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسلام سے نکال دیا اور اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون سے رہنے کی مہلت نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کوئی بھی انسان اگر اس میں ٹانگ اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دور پھینکیں گے کہ جہاں سے وہ واپس لوٹ بھی نہیں سکتا، واپس آ بھی نہیں سکتا۔ ایسے گہرے کھڑے میں گیر دیں گے کہ جس گڑھے میں سے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، نہ ہی وہ خود نکل سکتا ہے۔ جو قرآن کریم کو کسی بھی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہو یا قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرتا ہو، آج سے کتنے سال پہلے جب انگریز اس ملک میں آئے تھے، انگریزوں نے اسی دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، مدرسوں کو نیست و نابود کیا، قرآن کریم کو مٹانا چاہا، قرآن کریم کو ہٹانا چاہا۔ انگریزوں نے اتنی دشمنی کری، یہ دشمنی تو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، جتنی دشمنیاں ہمارے بڑے جھیل چکے ہیں، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ اللہ کی مدد پہ انہوں نے اپنا پورا انحصار کر رکھا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد پر ان کا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھیجی، وہ انگریز بھی ختم ہوئے، وہ دشمن بھی ختم ہوئے۔ اللہ کے جو دشمن تھے آج نیست نابود ہو گئے، لیکن قرآن کریم ایسا ہی باقی ہے، اس کا کوئی نقطہ بھی نہیں ہٹا پایا، اس کا کوئی زبر زیر پیش، یہاں تک کہ اس کی کوئی جز، کوئی حصہ، کوئی بھی چیز آج تک کوئی بدل نہیں سکا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو ہماری مسجدیں ہیں ان کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ کچھ عارضی وقت ہوتے ہیں، عارضی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ کچھ بادشاہتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ حکومتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ بہت مہلت دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت وسیع و عریض کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پاورفل بناتے ہیں، اس کے ظلم زیادتی کرنے کا اسے پورا موقع دیتے ہیں۔ کسی بھی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ بڑے بڑے شہروں میں گھومنے پھرنے سے کافروں سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ ان کی شہرت کو دیکھ کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر، ان کی چلت فرت کو دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ آپ اپنے ایمان کو نہ بگاڑیں، آپ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی ہوا آئے گی نا اللہ کے عذاب کی، اس دن سارا کچھ نکال دے گی۔ انسان ہے کیا؟ انسان کو تو جب وہ مر جاتا ہے تو کروٹیں بھی دوسرے لوگ بدلتے ہیں اس کو نہلانے کے لیے۔ تو یہ مہلتیں اللہ نے کچھ دی ہیں جن کی وجہ سے آدمی ظلم زیادتی اگر کر رہا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اسلام کا نقصان نہ آج تک کوئی کر پایا ہے اور نہ ہی کر پائے گا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے دشمن آئے جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اللہ نے ان کو خود ہی مٹا دیا یا ان کو اللہ نے اسلام میں تبدیل کر دیا۔ آج اگر ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان کو بت خانے میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ اس سے پہلے کعبہ شریف کے اندر بھی بہت ساری بتیں رکھی تھی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کعبہ کے اندر، خود کعبے کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ان کو موقع دیا رکھنے کا۔ بڑے بڑے ظالم آئے، انہوں نے ظلم کیا، جہالت آئی، جہالت کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کے اندر مورتیاں رکھی۔ پھر اللہ نے اپنا پیارا سا نبی بھیجا جس نے پھر اس سما کو روشن کیا اور وہ سما روشن ہوتی چلی گئی۔ آج دیکھو پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ ایک جو کلمہ بلند ہوا تھا، اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ ہمارے پاس بھی لانے والا، پہنچانے والا کوئی انسان نہیں، اللہ نے پہنچایا ہے۔ کہاں عرب ہے، کہاں ہم ہیں، تو یہاں تک کلمے کو پہنچانے والا کون؟ اللہ ہے۔
تو ایک دن اللہ تعالیٰ ہماری جو مسجد جہاں پر ہے، جو اللہ نے ایک دن جو مسجد بنا دی وہ مسجد ہی رہے گی، وہ دوسری چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بلڈنگ ٹوٹ کے دوسری منزل بن سکتی ہے، اسکول کالج بن سکتی ہے، کوئی اسکول اسپتال بن سکتی ہے، اسپتال اسکول بن سکتی ہے، کوئی میدان کھیل کا میدان بن سکتا ہے، کوئی کھیل کا میدان تفریح گاہ بن سکتا ہے، لیکن جو مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا گھر بنا لیا، جن کو اپنا گھر چن لیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر ہی رکھیں گے، قیامت تک وہ مسجدیں ہی رہیں گی۔ اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بہت نیوز چل رہی ہے کہ جہاں پر بابری مسجد تھی مندر وہاں نہیں بنایا گیا، وہاں سے تقریباً کئی کلومیٹر دور بنایا گیا ہے۔ تو ہماری مسجد جہاں تھی وہاں مسجد ہی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ بلند اور بالا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ لکھا ہوا ہے، پوری دنیا اللہ کے لکھے ہوئے سے چل رہی ہے۔ زمین آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، قلم سے کہا لکھ، قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا ساری دنیا کی تقدیر لکھ دے۔ ساری دنیا کی تقدیر لکھ دی گئی، اس زمانے میں کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، کس زمانے میں کون پیدا ہوگا، کب مریں گے۔ ہم اس زمانے میں آئے ہیں، ہم بھی اسی ٹائم قلم نے ہم کو بھی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا ہے، اسی حساب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے اوپر بغیر وجہ کا رعب دبدبہ نہ ڈالیں، اور اپنے ایمان پر پورے طریقے سے بھروسہ کر کے، اللہ پر پورے طریقے سے بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد و نصرت کا پورا یقین کر کے اپنی نمازوں پر جو انسان مکمل اور دائمی طور سے دوام رکھے گا، اللہ اس کی مدد بھیجیں گے، اللہ اس کی نصرت کریں گے۔ اپنی نمازوں پر دوام ضروری ہے۔ آج ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اپنی جو ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں انہی کو آباد رکھیں، اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے پوری دنیا کی مسجدوں کو آباد کر دیں گے، بشرطے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد تو رکھیں، اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھیں، اپنی مسجدوں کی صاف صفائی کا پورا اہتمام تو کریں۔ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، ہم ناٹک دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا وہ آدمی ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس شخص نے ظلم کیا، کفر کیا، نفاق کیا جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا۔ کتنی اذان کی آوازیں ہم سنتے ہیں، وہ سے ہمارے دلوں میں بڑا دکھ ہے، اور دکھ ہونا بھی چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو کسی دوسری چیز میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دکھ سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں۔ ہماری جو محلے کی جو مسجد ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہی ہو، اس میں نمازیوں کو بڑھانا یہی اس کی آبادی ہے۔ اصل اس کو آباد کرنا نماز سے ہے، نمازیوں سے ہے۔ ٹائل لگانے سے، پتھر لگانے سے، یا اچھے قمقمے لگانے سے، لائٹیں لگانے سے، طرح طرح کی خوشبوئیں لگانے سے اس سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے۔ مسجدیں تو جنت کے باغ ہیں، مسجدیں تو جنت کا باغ ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں، جب تم ان میں جاؤ تو خوب ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز پڑھو۔ یہ چرنا ہے کہ جتنا ہم یہاں پر ذکر و اذکار کریں گے، جتنا ہم یہاں ذکر و اذکار کریں گے، اتنا ہی ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ اور آج جو نیکی ہمیں چھوٹی سی محسوس ہو رہی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کل کو اگر کوئی اپنی ماں سے بھی ایک نیکی مانگے گا تو ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ جس کا پڑھنے میں نیکیاں زیادہ ہو گئی، اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی وہی آپ کو جنت تک لے جائے گی، اور اگر ایک نیکی بھی کم ہو گئی وہ آپ کو جہنم تک لے جائے گی۔ اس لیے نیکیوں کو کمزور نہ سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہماری ساری مسجدوں کو آباد فرمائے، ہمارے مدارسوں کو آباد فرمائے، ہماری مکاتبوں کو آباد فرمائے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے لیے طرح طرح سے جو ان کے اوپر بری نظریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بری نظروں سے ہماری مسجدوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ملک میں امن و سلامتی، حفظ و امان کے ساتھ سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔